کمرے کے باہر چٹکی ہوئی چاندنی پھیکی پڑ چکی تھی۔ رات نڈھال اور دمبخود تھی۔ بارہ پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ قیصر مرزا نے اپنی بات کہتے کہتے ٹھنڈی سانس بھری اور چپ ہو گیا۔ اسے بے ساختہ وہ سہانی گھڑی یاد آ گئی جب طلعت آرا بے ہوش پڑی تھی۔ چہرہ گیندے کے پھول کی مانند مرجھا کر زرد پڑ گیا تھا۔ سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اسے اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہ تھی۔ اس عالم میں وہ اتنی حسین نظر آ رہی تھی کہ قیصر مرزا ذہنی طور پر پریشان ہونے کے باوجود ٹکٹکی باندھے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جانی اس کے برابر ہی کھڑا تھا۔ وہ بھی طلعت آرا کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر نہ اب گھبراہٹ تھی نہ پریشانی۔ وہ سخت حیرت زدہ تھا۔ اس کے ذہن میں طلعت آرا کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کلبلا رہے تھے۔ وہ صورتحال سے قطعی طور پر ناآشنا تھا۔ قیصر مرزا کو اب تک یاد تھا کہ آغا نے آہستہ سے کھنکھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور ہاتھ اٹھا کر طلعت آرا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن قیصر مرزا نے جب کچھ نہ بتایا اور بت بنا کھڑا رہا تو آغا نے اس کا بازو پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ دروازے سے ذرا ہٹ کر سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے پوچھا، اما قیصر مرزا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے تجسس کا اظہار کیا۔ کون ہے یہ؟ قیصر مرزا بدستور خاموش رہا۔ اس نے طلعت آرا کے متعلق آغا کو کچھ نہ بتایا، حالانکہ وہ طلعت آرا ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مگر آغا خاموش نہ رہ سکا، بے چین ہو کر بولا، اما اب کچھ منہ سے بھی بولو، یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ نواب تقی مرحوم کی بیٹی طلعت آرا۔ اچھا تو یہ چکر ہے۔ آغا جانی نے بے تکلفی سے مسکرا کر اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ واللہ کمال کر دیا استاد، تم تو چھپے رستم نکلے۔ معلوم ہوتا ہے بہت دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ آہستہ بولو، قیصر مرزا نے سرگوشی کی۔ پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آغا جانی کا ہاتھ پکڑا اور دور لے جا کر اس کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔ تم کو مغالطہ ہوا، میں نے تو اسے آج پہلی بار دیکھا ہے، تم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ یار تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، آغا جانی نے قیصر مرزا کو مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو وہ کمرے میں پہنچی کیسے؟ اور 100 باتوں کی ایک بات یہ کہ یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، وہ چھت پر آ گئی اور بالکل اکیلی۔ مجھے کیا معلوم کیسے آئی اور کیوں آئی، قیصر نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ابا جان کے ڈر سے دیوار پھاند کر ادھر آیا اور زینے کے دروازے کی کنڈی لگانے کے لیے بڑھا تو وہ دروازے سے نکل کر ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آغا نے کریت کر پوچھا۔ مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، قیصر مرزا نے وضاحت کی۔ ہوش آیا تو پوچھنے پر اپنا نام بتایا، مگر اتنی خوفزدہ تھی کہ منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ زیادہ بات چیت کی نوبت ہی نہ آئی۔ اسی اثنا میں تم آ گئے، پھر جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہی ہوا۔ قیصر مرزا کو یاد آیا کہ اس کی بات سن کر آغا جانی کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ پھر اس نے کہا تھا، اما طلعت آرا کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم دونوں کو کچھ جنات ونات سمجھ رہی ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کس طرح رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، یا مولا مشکل کشا مجھے ان جنوں سے بچائیے۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا۔ ابے تو ویسے ہی دیکھنے میں گلفام لگتا ہے، تجھے وہ پرستان کا شہزادہ اور مجھے دیو یا تیرا غلام سمجھ بیٹھی ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا کروں، اللہ نے میری شکل ہی ایسی بنائی ہے۔ یہ باتیں چھوڑو، پہلے اسے ہوش میں لانے کی سوچو۔ بالکل مردے کی طرح بے جان پڑی ہے۔ تم ایسا کرو، لوٹے یا کٹورے میں پانی بھر کر لاؤ، منہ پر چھینٹا دو تاکہ اسے ہوش آ جائے۔ اس کی فکر نہ کرو، آغا جانی نے بے نیازی سے کہا، خود بخود ہوش میں آ جائے گی۔ خوف سے بے ہوش ہو گئی ہے، گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ مگر اب کیا کیا جائے؟ قیصر مرزا بدستور پریشان تھا۔ یہ تو تم اپنے دل سے پوچھو کہ اب کیا کیا جائے۔ یار یہ سوچ لو کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ قیصر مرزا نے تشویش کا اظہار کیا۔ گڑبڑ کیا ہو سکتی ہے؟ آغا نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ مان لو اس نے شور مچا کر کسی کو مدد کے لیے بلایا۔ قیصر مرزا نے آغا کو خطرے سے خبردار کیا۔ بھاگنے کو راستہ بھی نہ ملے گا، ایسی آفت نازل ہوگی کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ معاملہ کہیں پولیس تک نہ چلا جائے۔ کسی کے گھر میں اس طرح دیوار پھاند کر جانا معمولی جرم نہیں۔ احمق ہوئے ہو، آغا نے قیصر مرزا کو بے تکلفی سے ڈانٹا۔ ایسی باتیں بدنامی کے ڈر سے تھانہ پولیس تک نہیں جاتے۔ آغا جانی قیصر سے عمر میں کہیں زیادہ بڑا تھا، جہاں دیدہ اور گھاگ بھی تھا،
لہٰذا اس کا انداز بھی ناصحانہ تھا۔ قیصر مرزا ہنوز سہما ہوا تھا۔ یار مجھے تو بڑا ڈر معلوم ہو رہا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی معلوم ہو رہا ہے، مگر صرف تمہارے ابا جان سے۔ آغا نے دبی زبان سے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ تو ایسے ہی مزاج کے بہت کڑوے ہیں، مجھ سے تو ان کو خدا واسطے کا بیر ہے، دیکھتے ہی تیوری پر بل پڑ جاتے ہیں، ایسی قہرآلود نظروں سے دیکھتے ہیں کہ میری تو سٹی گم ہو جاتی ہے۔ آغا کا لہجہ مدھم ہو گیا، ان کے کانوں میں ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو قیامت برپا کر دیں گے۔ ہاں یار، ان کے غصے سے تو میرا بھی دم نکلتا ہے۔ قیصر مرزا پریشان ہو کر بولا، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، مجھے وہ ہرگز نہیں بخشیں گے، پہلے ہی مجھ سے سخت نالاں ہیں، آنکھ کر دیں تو کوئی تعجب نہیں۔ آغا نے قیصر مرزا کی بات سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ اپنی سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اب چپکے سے یہاں سے کھسک جائیں۔ قیصر مرزا نے تجویز پیش کی، ہوش میں آنے کے بعد طلعت آرا خود ہی اٹھ کر نیچے چلی جائے گی۔ تو پھر چلو ایسا ہی کرتے ہیں۔ آغا جانی بھی آمادہ ہو گیا، اب یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ دونوں آگے بڑھے، مگر قیصر مرزا زینے کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ آغا جانی نے پلٹ کر پوچھا، اماں رک کیوں گئے؟ ارادہ کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ جی چاہتا ہے طلعت کو ایک بار اور دیکھ لوں۔ کیوں؟ آغا جانی نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، پھر بے تکلفی سے مسکرا کر گویا ہوا، اماں تمہارا اس پر دل ول تو نہیں آ گیا؟ ظالم ہے بھی تو کس غضب کی حسین۔ واقعی غضب کی حسین ہے۔ قیصر مرزا نے ٹھنڈی سانس بھری، جی چاہتا ہے کہ بس اسے دیکھتے ہی رہو۔ وقت کم ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو؟ آغا جانی نے آنکھ مار کر بے تکلفی سے کہا، یہ سمجھ لو ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ صاف بات تو یہ ہے کہ اپنا تو دماغ کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ قیصر مرزا نے بلا جھجک اپنی ذہنی کیفیت کا اظہار کر دیا۔ کچھ تم ہی مشورہ دو، بتاؤ میں کیا کروں؟ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، آغا نے سنجیدگی سے کہا، مجھے ایک ترکیب سوجی ہے، معاملہ ایسا فٹ بیٹھے گا کہ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آغا جانی ملا تھا۔ کیا ترکیب سوچی ہے تم نے؟ قیصر مرزا نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ تم شاہ جن کے شہزادے بن جاؤ، میں خود کو تمہارا غلام ظاہر کروں گا۔ آغا نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ طلعت آرا آسانی سے یقین بھی کر لے گی، اس نے پہلے ہی ہم دونوں کے بارے میں یہی سوچ رکھا ہے، اس کی باتوں سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا ہے، تم نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہوگا، تبھی تو اس قدر ڈری سہمی ہوئی ہے۔ کہے تو تم ٹھیک رہے ہو، قیصر مرزا نے اس کی تائید کی، معاملہ تو مجھے بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ تو ملاؤ پھر اسی بات پر پلاؤ والا ہاتھ۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کا ہاتھ تھام کر جوش و خروش سے دبایا۔ بس تم کو ذرا ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ مگر یار آغا، میں نے تو کبھی ایکٹنگ ویکٹنگ کی نہیں، قیصر مرزا نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ تم نے نہیں کی، میں نے تو برسوں کی ہے، آغا نے مسکرا کر کہا۔ پہلے بھی تم کو بتا چکا ہوں، الفریڈ تھیٹر کمپنی کے کھیل لیلا مجنوں، میں تو ہمیشہ لیلا کے باپ کا پارٹ ادا کرتا تھا۔ ماسٹر امیر جان کی اندر سبھا میں کالے دیو کا پارٹ کرتا تو وہ ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ تم دیکھنے ہی میں کالے دیو نظر آتے ہو، قیصر مرزا نے ہنس کر چوٹ کی، لیکن آغا اسے خاموشی سے جھیل گیا۔ ذرا برا نہ مانا، جھیپ کر بولا، اصل چیز تو ایکٹنگ ہوتی ہے، کچھ تو میک اپ سے چہرہ ڈراؤنا ہو جاتا ہے، مگر ایکٹنگ اور ڈائلاگ کی ادائیگی سے اس طرح نبھانا پڑتا ہے کہ تماشائیوں پر خوف اور دہشت طاری ہو جائے، نقل پر اصل کا گمان ہو۔ تم تو پٹری سے اتر کر نہ جانے کدھر نکل گئے، قیصر مرزا نے جھنجھلا کر اسے ٹوکا۔ تم کو کیا خبر ماسٹر امیر جان کے ساتھ رہ کر کیسے اچھے دن گزارے ہیں؟ ان کی اندر سبھا میں جان کی بائی سبز پری کا پارٹ کرتی تھی، حسن کے ساتھ ساتھ آواز ایسی سریلی تھی جیسے کوئل کوک رہی ہو۔ اب بس کرو، کتنی بار جان کی بائی کا قصہ سناؤ گے؟ سنتے سنتے اب تو کان پک گئے۔ قیصر مرزا نے آغا جانی کو آگے بولنے کا موقع نہ دیا، بیزاری سے بولا، یہ بتاؤ اب کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بالکل تیار ہو؟ آغا جانی نے مسکرا کر آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ اچھا اب تم ایسا کرو کہ دیوار پھاند کر عشرت منزل میں پہنچو، نہا دھو کر عمدہ لباس پہنو، کپڑوں پر عطر لگاؤ اور خوب بن ٹھن کر اس شان سے طلعت آرا کے سامنے جاؤ کہ بالکل پرستان کے شہزادے نظر آؤ۔ تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، میں یہیں ٹھہروں گا، آغا نے کہا۔ میں کمرے میں جا کر طلعت آرا کو ہوش میں لانے کی کوشش کروں گا، جب وہ ہوش میں آ جائے گی تو تمہارا غلام بن کر ایسی ایکٹنگ کروں گا کہ جو کچھ اس سے کہوں، جیسا بتاؤں، آنکھ بند کر کے یقین کر لے۔ قیصر مرزا کو مان یاد آیا کہ جس وقت آغا جانی اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا،
اس وقت 12 دری میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں ماماؤں کی ملی جلی آوازوں کا مدھم شور ابھر رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ دھوپ مٹیالی پڑ کر دھندلی دھندلی روشنی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شام کے سائے اونچی اونچی دیواروں سے اتر کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ قیصر مرزا کو طرح طرح کے اندیشے پریشان کرنے لگے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے صحن کی سمت دیکھا اور آغا کو اپنے خدشات سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یار آغا، میں تو چلا جاؤں گا، ڈرتا ہوں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ تم میری فکر نہ کرو، میں تمہاری طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ ڈرنے والا ہوتا تو تہہ خانے میں بیٹھ کر آدھی رات کو تنے تنہا چلہ کشی نہ کرتا۔ مایا کو جگانا تم ہنسی ٹھٹا سمجھتے ہو، ذرا بھی دل میں خوف سمایا فوراً ٹیٹواں دبوچ لیتی ہے، سینہ چیر کر کلیجہ چبا لیتی ہے۔ تمہاری ہمت کی تو میں داد دیتا ہوں، بہت نڈر اور جیدار ہو۔ قیصر مرزا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر ساتھ ہی خبردار بھی کیا، اگر کوئی تلا تارا کی تلاش میں اوپر آ گیا تو زینے کے دروازے کی کنڈی تو لگی ہے نا۔ جیسے ہی دروازے پر آہٹ ہوئی میں فوراً دیوار پھاند کر غڑاپ سے اپنی طرف کود جاؤں گا۔ آغا نے نہایت بے باکی سے قیصر مرزا کو اطمینان دلایا۔ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، فکر تو مجھے تمہاری ہے، تم کہیں پکڑے نہ جاؤ، سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا، خام خواہ کی اکڑفوں نہ دکھاؤ۔ اچھا اب تم جاؤ، آغا نے ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ایسا نہ ہو کہ تلا تارا کو ہوش آ جائے اور وہ کمرے سے نکل کر یہاں آ جائے۔ قیصر مرزا جانے کے لیے مڑا تو آغا نے ٹوکا، سنو، یہاں آتے وقت مٹی کے سکورے میں عود و عنبر سلگا کر لیتے آنا۔ آغا نے اس کا مقصد بھی بتایا۔ عود و عنبر کی خوشبو پھیلتے ہی میں سمجھ جاؤں گا کہ تم پہنچ گئے ہو۔ میں فوراً باہر آ جاؤں گا اور تم کو بتاؤں گا کہ میں نے تلا تارا کے سامنے کس طرح اپنی ایکٹنگ دکھائی اور تم کو کس طرح جنوں کے شہزادے کا پارٹ ادا کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے میلے میلے دانت نکال کر مسکرانے کی کوشش کی۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تلا تارا کو ہم دونوں کے بارے میں ذرا بھی شبہ نہ ہو۔ کام 16 آنے پکا ہونا چاہیے۔ مگر اس وقت عود و عنبر کہاں سے لاؤں گا؟ تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟ آغا نے جل کر قیصر مرزا کو ڈانٹا۔ تہہ خانے میں جا کر دیکھو، ایک نہیں 2 طاقوں میں علیحدہ علیحدہ پوڑیوں میں عود اور عنبر رکھا ہے، لوبان بھی ہے اور اگربتیاں بھی موجود ہیں۔ تم کو یہ بھی نہیں خبر کہ چلہ کشی سے پہلے میں لوبان اور اگربتیاں اور جمعرات کو عود و عنبر ضرور سلگاتا ہوں۔ قیصر مرزا خاموشی سے مڑا، آگے بڑھا اور دیوار پھاند کر عشرت منزل میں چلا گیا۔ اس نے غسل کیا، سر میں چمیلی کا خوشبودار تیل ڈالا، آئینے کے روبرو کھڑے ہو کر بالوں کو کنگھے سے سنوارا، عطر کی شیشی نکالی اور لباس پر اس قدر عطر لگایا کہ خوشبو سے مہکنے لگا۔ وہ دیر تک آئینے میں پہلو بدل بدل کر اپنی سج دھج دیکھتا رہا۔ اب شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس نے لالٹین روشن کی اور ہاتھ میں سنبھال کر تہہ خانے کے دروازے پر پہنچا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترا، ایک طاق سے عود و عنبر اٹھایا، مٹی کی پیالی میں رکھ کر اس طرح سلگایا کہ اس میں سے مہکتا ہوا دھواں اٹھنے لگا۔ سلگتے ہوئے عود و عنبر سے مہکتی ہوئی پیالی اٹھائے وہ تہہ خانے سے باہر نکل آیا، لالٹین بجھا کر ایک گوشے میں رکھی، ایک بار پھر آئینے کے سامنے پہنچا اور لیمپ کی روشنی میں اپنے لباس پر ناقدانہ نظر ڈالی، بالوں کو اثر نو سنوارا، مڑا اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا زینے میں داخل ہوا۔ سلگتے ہوئے عود و عنبر کی پیالی اس کے ہاتھ میں دبی تھی۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا، نہایت احتیاط سے دیوار پھاندی اور 12 دری کی چھت پر پہنچ گیا۔ شام کا اندھیرا اب گہرا ہو چکا تھا۔ آغا جانی کہیں نظر نہ آتا تھا، البتہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور پردے سے روشنی چھن چھن کر مہتابی پر جھلملا رہی تھی۔ قیصر مرزا نے زینے کی طرف چوکنا نظروں سے دیکھا۔ دروازے کی کنڈی بدستور لگی ہوئی تھی۔ قیصر مرزا نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور ننگے پیر دبے دبے قدموں چلتا ہوا کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ مٹی کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھی، سلگتے ہوئے عود و عنبر سے خوشبودار دھواں اٹھ کر فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ قیصر مرزا دروازے کے قریب پہنچا اور دیوار سے لگ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا جس میں پیالی دبی ہوئی تھی۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے عود و عنبر کی خوشبو کمرے میں داخل ہونے لگی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد خاموشی میں آغا کی آواز ابھری۔ وہ گلے بقاؤلی کے کسی کردار کی طرح خالص تھیٹریکل لہجے میں تلا تارا سے کہہ رہا تھا۔ ہوا میں پھیلی ہوئی خوشبو بتا رہی ہے کہ شہزادہ گل رخ پرستان سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ غلام کو ان کے استقبال کے لیے خود حاضر خدمت ہونا ہوگا۔ میں اب جا رہا ہوں۔
میں بھی نیچے چلی جاؤں؟ یہ طلعت طارا کی آواز تھی جسے قیصر مرزا نے پہچان لیا۔ اس کے لہجے میں استدا تھی۔ اماں جان حضرت عباس علمدار کی درگاہ سے اب واپس آ گئی ہوں گی، مجھے نہ پائیں گی تو بہت پریشان ہوں گی، وہ دل کی بہت کمزور ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شہزادہ عالی قدر کی اجازت کے بغیر غلام کچھ نہیں کر سکتا۔ آغا نے اپنی پاٹدار آواز میں بے رخی سے کہا، میں اپنے آقا کے حکم کا تابعدار ہوں۔ میری پیش خدمت نجو کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مہر عالم کی رخصتی دیکھنے یہاں آئی تھی، طلعت طارا نے نرم لہجے میں کہا، مگر اب اس کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ کا عنصر بہت کم تھا۔ وہ اماں جان کو میرے بارے میں بتا دے گی۔ معلوم نہیں نجو یہاں کیوں نہیں آئی، لیکن ڈھونڈیا پڑی تو کوئی نہ کوئی مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں آ جائے گا۔ یہاں آئے گا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے گا۔ آغا جانی کا لہجہ اچانک درست ہو گیا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو آپ کے والد نواب تقی کا ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں بار بار آپ کو خبردار کر چکا ہوں کہ شہزادے کی واپسی سے پہلے یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دیجیے، ورنہ آپ کے حق میں بہت برا ہوگا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ طلعت طارا نے بے بسی سے تڑپ کر دہائی دی۔ اس دفعہ اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ ضد نہ کیجیے اور آہستہ بولیے، آغا جانی نے دھمکی دی۔ اگر شور مچانے یا چیخنے چلانے کی کوشش کی تو میں آپ کو مکھی بنا کر ڈبیا میں بند کر دوں گا اور اسی حالت میں شہزادے کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جن ہوں اور بالکل ایسا کر سکتا ہوں۔ کہیے تو ابھی آپ کو مکھی بنا کر دکھا دوں، ساری زندگی اسی شکل میں رہیں گی۔ قیصر مرزا نے آغا کی مضحکہ خیز دھمکی سنی تو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کیجیے گا، طلعت طارا نے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے یہ نہ کیجیے۔ اس کی آواز خوف اور دہشت سے تھر تھرا رہی تھی۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ایسا نہ کروں تو چپ چاپ یہاں بیٹھی رہیں، آغا نے آواز میں خرچ پیدا کرتے ہوئے ترش روئی سے کہا۔ نہ آپ یہاں سے جائیں گی، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کریں گی۔ سمجھ گئیں آپ؟ جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں وہی کروں گی۔ میں اب شہزادے کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ آغا کی آواز کمرے میں ابھری۔ آپ کو میری ہدایت پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، ورنہ بارہ دری اور اس کے رہنے والوں پر ایسی تباہی نازل ہوگی کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ اس کا لہجہ اور درست ہو گیا۔ میں آپ کو آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، جناب سیدہ کی قسم میں بالکل ایسا ہی کروں گی۔ طلعت طارا نے کپکپاتی ہوئی آواز میں آغا جانی کو یقین دلایا۔ اچھا، اب میں چلا۔ آغا نے چلتے چلتے طلعت طارا کو مزید دہشت زدہ کرنے کی غرض سے ایک بار پھر دھمکی دی۔ باہر جنوں کا پہرا ہے، وہ آپ کی نگرانی پر تعینات ہیں۔ آپ نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو ان کے عتاب کا نشانہ بنیں گی۔ طلعت طارا سہمی ہوئی بیٹھی رہی۔ آغا جانی کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی بھی لگا دی۔ قیصر مرزا نے بولنا چاہا، لیکن آغا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آہستہ سے اس کا بازو پکڑا، دروازے کے قریب رکھی ہوئی مٹی کی پیالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ سکورا اٹھا لو۔ قیصر مرزا نے اسے اٹھایا، آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں خاموش تھے اور دبے دبے قدموں سے چل رہے تھے۔ قیصر مرزا نے مٹی کی پیالی ایک گوشے میں رکھ دی۔ سلگتے ہوئے عود و عنبر سے مہکتا ہوا دھواں اٹھتا رہا۔ فضا میں اس کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ قیصر مرزا نے جوتے پہنے آغا کو مخاطب کیا۔ آغا جانی، اب کیا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے سے بے قراری عیاں تھی۔ یہاں نہیں، عشرت منزل میں بیٹھ کر اطمینان سے بات ہوگی، آغا نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ میں طلعت طارا کے پاس نہ جاؤں؟ اب تم اپنا لونڈا پن نہ دکھاؤ، جیسا کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کو پیار سے ڈانٹا۔ آؤ میرے ساتھ۔ قیصر مرزا نے مزید اڑنے کی کوشش نہ کی، دیوار پھاند کر دوسری طرف چلا گیا۔ آغا بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں زینے کی سیڑھیاں طے کر کے نیچے گئے اور کمرے میں جانے کے بجائے دالان میں پڑے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ ہاں، اب پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ آغا نے مسکرا کر کہا۔ واللہ مان گئے تم کو، بھائی جواب نہیں تمہارا۔ قیصر مرزا نے بے تکلفی سے آغا جانی کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کیا غضب کی ایکٹنگ کی ہے؟ میں تو دنگ رہ گیا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے تم اسٹیج پر کھڑے بول رہے ہو۔ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، آغا نے گردن اونچی کر کے فخر سے بتایا۔ اصل ایکٹنگ تو وہ تھی جب ہوش میں آنے کے بعد طلعت طارا نے مجھے اپنے سامنے پایا۔ وہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ خوفزدہ ہو کر کہیں چیخنا چلانا نہ شروع کر دے۔ یار غضب ہو جاتا۔ قیصر مرزا پریشان ہو کر بولا۔ مگر تم نے کیا تدبیر کی؟ بس پوچھو نا،
کیا کرنا پڑا، باقاعدہ جن کا پارٹ ادا کیا، اسے ایسا دہشت زدہ کیا کہ تھر تھر کانپنے لگی، سسکیاں بھر کر گڑگڑانے لگی۔ آغا جانی مسکرا کر قیصر مرزا کو بتاتا رہا، ویسے یار بہت ہی بھولی بھالی لڑکی ہے، اسے دنیا کی کچھ خبر نہیں، جو کچھ میں نے کہا آنکھ بند کر کے یقین کر لیا، ذرا بھی 3-5 نہیں کی۔ تمہارا تو میں نے زبردست روب بٹھا دیا ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تم نے باہر سے دروازہ بند کر کے اچھا نہیں کیا۔ قیصر مرزا نے طلعتارا کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور لگاؤ کا جذبہ محسوس کیا۔ حبس کے مارے بیچاری کا برا حال ہو جائے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے پچھواڑے کی کھڑکی پہلے ہی کھول دی تھی، تم تو جانتے ہی ہو اس کھڑکی سے کیسی عمدہ ہوا آتی ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ تم شاہ جن کے ولی عہد ہو اور پرستان میں رہتے ہو، جمعرات کے جمعرات تمہارا ادھر کا پھیرا ہوتا ہے۔ آغا نے مطلع کیا، میں نے جنوں، پری زادوں، پریوں اور پرستان کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا اندر سبھا میں دکھایا جائے گا۔ آواز کے اتار چڑھاؤ سے وہ رنگ جمایا کہ اسے میری ہر بات کا 16 آنے یقین آ گیا۔ میں نے تمہارا نام شہزادہ گلرخ بتایا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ مجھے اس وقت یہی نام یاد آیا۔ آغا جانی اچانک سنجیدہ ہو گیا، لیکن یہ نام اب بھولنا نہیں ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ مجھے تو اس نام کا اسی وقت علم ہو گیا تھا جب تم کمرے سے باہر آنے سے قبل اسے ڈرا دھمکا رہے تھے۔ میں تو بالکل دروازے سے لگا کھڑا تھا، تم دونوں کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ جب تم نے طلعتارا کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اسے مکھی بنا کر ڈبیا میں بند کرنے کی دھمکی دی تو اس قدر زور کی ہنسی آئی کہ اسے روکنے کے لیے میں نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یار تم تو غضب کے ایکٹر ہو۔ ایسا روب گانٹھا کہ وہ گڑگڑانے لگی۔ تم کو یہ نہیں معلوم کہ ڈبیا نکالنے کے لیے میں نے جھوٹ موٹ جیب میں ہاتھ بھی ڈالا تھا۔ آنکھیں نکال کر ایسی غضبناک نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ تو تم نے سن ہی لیا ہوگا کہ کس قدر عاجزی سے دہائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے ٹھٹکا، پھر اس کا لہجہ ناصحانہ ہو گیا۔ اور دیکھو یہ نہ بھولنا کہ وہ مجھے تمہارا غلام سمجھتی ہے، میں نے اسے بتایا بھی یہی ہے۔ آغا نے ٹھنڈی سانس بھری، آگے چل کر ابھی اور نہ جانے کیا کیا بننا پڑے گا، اپنی اپنی قسمت ہے۔ اب یہ دل توڑنے والی باتیں نہ کرو۔ میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے غلام بن جاؤ؟ اب تو بن ہی گیا، اسے نبھانا ہی پڑے گا۔ طلعتارا وہاں اکیلی بیٹھی ڈر رہی ہوگی، میں کب اس کے پاس جاؤں گا؟ چلے جانا چلے جانا، ذرا چھری کے نیچے دم تو لو، آغا نے بے تکلفی سے کہا۔ ابھی تو سرے شام ہے، ہو سکتا ہے کوئی ڈھونڈتا ہوا اوپر پہنچ جائے۔ جو کچھ ہونا ہے تمہاری عدم موجودگی میں ہو جائے۔ مان لو تم کمرے میں ہوئے اور کسی نے اوپر پہنچ کر زینے کا دروازہ بھڑبڑانا شروع کر دیا تو تم کو فوراً بھاگنا پڑے گا۔ تمہارے اس طرح بدحواس ہو کر بھاگنے سے سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس نے قدرے تأمل کیا۔ ویسے اپنے طور پر تو میں نے طلعتارا کو اس قدر دہشت زدہ کر دیا ہے کہ وہ ہم دونوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اس نے دنیا جہان کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا ہے، لیکن یار اپنی طرف سے تو پوری احتیاط برتنا ہی چاہیے۔ آغا جانی کی بات قیصر مرزا کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ تائید کرتے ہوئے بولا، کہتے تو تم ٹھیک ہو، جلد بازی میں کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ قیصر مرزا کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا سایہ پھیل گیا۔ کام خطرناک ہے، مگر قیصر مرزا کے برعکس آغا جانی قطعی مطمئن نظر آتا تھا۔ اس نے قیصر مرزا کی سراسیمگی محسوس بھی کی۔ ہاتھ بڑھا کر ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اما سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کو تسلی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن یار یہ تو سوچو جوان جہان لڑکی گھر سے غائب ہو جائے اور کوئی ہنگامہ برپا نہ ہو، کوئی ہلچل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیصر مرزا ایک بار پھر طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہو گیا۔ وہاں تو کھلبلی پڑ گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی طلعتارا کو تلاش کرتا ہوا اوپر بھی آ سکتا ہے اور بالکل آ سکتا ہے، یہ خطرہ تو ہے۔ آغا نے اس کی تشویش نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا، مگر طلعتارا کی ماں کو نہیں جانتے تم؟ تحور علی خان بتاتے ہیں کہ وہ ایسی وہمی اور سادہ لو ہیں کہ نواب تقی کو قتل کر دیا گیا اور اس قتل کے بارے میں شبہ بھی ظاہر کیا گیا، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اب تک اس مراق میں مبتلا ہیں کہ جنہوں نے ان کا کلیجہ نکال کر چبا ڈالا۔ اس نے مسکرا کر قیصر مرزا کی پیٹھ پر آہستہ سے دھپ لگایا۔ آغا جانی پرانا گھاگ تھا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس نے اس طرح گھما پھرا کر بات کی کہ قیصر مرزا کے وسوسے کم ہو گئے۔ ویسے طلعتارا سے اسے لگاؤ بھی پیدا ہو گیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، دبی زبان سے گویا ہوا، یار سوچ لو، جو سوچنا تھا سوچ لیا۔ آغا نے نڈر ہو کر کہا،
پہلے یہ سوچو کہ تلا تارا بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، پہلے اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، بھوک تو مجھے بھی معلوم ہو رہی ہے۔ ایسا کرو، تم اپنے گھر چلے جاؤ، وہیں کھانا کھا لینا۔ تم ڈرے سہمے ہوئے بھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے تمہاری غیر حاضری میں ہو جائے، تم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ آغا نے اپنی محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ ادھر کچھ ہوا تو میں نمٹ لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ مجھے تو سب سے زیادہ تمہارے والد بزرگوار سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ تم کو ڈھونڈتے ہوئے پھر یہاں نہ آ جائیں۔ کہتے تھے تمہاری والدہ بہت پریشان ہے، وہ تو خامخواہ پریشان ہو جاتی ہیں، تم کو چاہتی بھی تو بہت ہیں، ہو بھی تو اکلوتے بیٹے۔ آغا جانی نے بے تکلفی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم گھر جا کر ان کو تسلی دو، کوئی ایسا بہانہ بنانا کہ وہ مطمئن ہو جائیں، کچھ لاڈ پیار جتانا، کچھ خوشامد درآمد کرنا اور ان سے کچھ رقم ایٹھ لینا۔ نہیں یار، اب وہ کچھ نہیں دیں گی، ابا جان نے ان کو سختی سے منع کر دیا ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ تم نے چپکے روپیہ پیسہ دے کر لڑکے کو بگاڑ دیا ہے، بری صحبت میں پڑھ کر ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کر روتی رہو گی، اس کے لچھن اچھے نظر نہیں آتے۔ بس کرو، تم نے تو پورا دکھڑا سنانا شروع کر دیا۔ آغا نے اکتا کر اسے ٹوکا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم ضد کرو گے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور دے ہی دیں گے۔ اس نے تأمل کیا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، ورنہ کل لالا بنارسی داس رستوگی کو رکا لکھ دینا، میں اس سے روپے لے آؤں گا، کم از کم 300 کی ضرورت ہوگی۔ وہ ایک بار پھر بے تکلفی سے مسکرانے لگا۔ دفینہ نکل آیا تو اس کا ایک ایک پیسہ ماں سود بیاج کے ادا کر دیں گے۔ مجھے تو وہ مزید قرضہ دیتا نظر نہیں آتا، پہلے ہی اس کی بہت رقم چڑھ گئی ہے، اسی کا بار بار تقاضا کرتا ہے، نالش کرنے کی دھمکی دیتا ہے، خالی دھمکی ہی دھمکی دیتا ہے۔ آغا نے بے نیازی سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ دے گا اور اس کا باپ بھی دے گا، اگاہی پر روپیہ نہ دے گا تو کیا بھٹے بھونے گا؟ تم بھی اناڑی ہو، اسے نہیں جانتے، بڑا خراٹ بنیا ہے، ایک نمبر کائیاں۔ اسے اچھی طرح خبر ہے کہ تم اپنے والد کے اکلوتے بیٹے ہو، ان کے بعد ساری جائیداد کے تم ہی وارث بنو گے۔ ایسی پوڑھی اسامی کو کہیں وہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کبھی کبھی جو آنکھیں دکھاتا ہے تو یہ سب کاروباری پہترے ہیں۔ تم کہتے ہو تو میں کل ہی لالا کے نام رقا لکھ دوں گا۔ قیصر مرزا رضامند ہو گیا۔ اب اس سے پیسہ لانا تمہارا کام ہے، ویسے پرونوٹ کے بغیر قرض مشکل ہی سے دے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں پرونوٹ کے بغیر بھی اس سے روپیہ لے آؤں گا۔ یہ بتاؤ اس وقت تمہارے پاس کتنے روپے ہیں؟ قیصر مرزا نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5 روپے نکالے اور آغا کی طرف بڑھا کر بولا، لو آج تو ان سے کام چلاؤ۔ اما 5 روپے میں کیا ہوگا، کم از کم 50 تو نکالو۔ آغا نے 5 روپے نہ لیے۔ آج ایسا ویسا کھانا نہیں آئے گا، ایسا عمدہ اور پرتکلف کھانا آئے گا کہ تلا تارا کو یقین آ جائے کہ پرستان سے آیا ہے اور کسی شہزادے نے بھیجا ہے۔ کیا سمجھے؟ اچھا تو 10 روپے لے لو، اب کنجوسی نہ دکھاؤ، 10 روپے سے کام نہیں چلے گا، کم از کم 50 تو نکالو۔ آغا نے بے تکلفی سے مسکرا کر قیصر مرزا کو دیکھا۔ چوک جاؤں گا، پھاٹک حیدر حسین خان والی گلی میں فضلو کی دکان سے مظافر لوں گا، پھر تحسین علی خان کی مسجد کا رخ کروں گا، عبداللہ نان بائی سے تنوری پراٹھے، یخنی پلاؤ، مرغ مسلم، شامی کباب، 2 پیازا، متنجن، دست پیچ اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت حلوائی کی دکان سے مٹھائی خریدوں گا۔ میوے ہوں گے، خان پوش سے ڈھک کر باقاعدہ کشتیوں میں اس طرح تلا تارا کے سامنے لے جاؤں گا کہ تمہاری دھاک بیٹھ جائے۔ اگر اتنا اہتمام کر کے تم اسے مروب ہی کرنا چاہتے ہو تب بھی 50 روپے تو بہت ہوئے۔ صرف کھانا نہیں لاؤں گا، ہار پھول لاؤں گا، عطر لاؤں گا، اور بھی بہت سا ساز و سامان ہوگا۔ وہ کاہے کے لیے؟ قیصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ابھی تم کو نہیں بتاؤں گا، آغا نے مسکرا کر جواب دیا۔ لاؤ نکالو سیدھے ہاتھ سے 50 روپے۔ تم تو مگھم میں باتیں کر رہے ہو، صاف صاف بتاؤ۔ قیصر مرزا ہنوز حیرت زدہ تھا۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، 50 روپے میرے حوالے کر دو، گھر جاؤ اور کوئی ایسا بڑھیا لباس پہن کر آؤ کہ بالکل پرستان کے شہزادے لوگو۔ آغا نے ناقدانہ نظروں سے قیصر مرزا کو دیکھا۔ یار معاف کرنا، اس لباس میں تم کچھ زیادہ نہیں جچ رہے ہو، شہزادوں والی شان و شوکت نظر نہیں آتی۔ قیصر مرزا کچھ نہ بولا، خاموش بیٹھا رہا، مگر جب آغا جانی نے اصرار کیا تو وہ اٹھا، اپنے کمرے میں گیا، صندوق کا تالا کھولا، اس میں کل 48 روپے تھے۔ اس نے تمام رقم اٹھا کر جیب میں رکھی، واپس آغا کے پاس پہنچا، جیب سے 40 روپے نکالے اور آغا کی جانب بڑھا کر بولا، لو یہ رکھ لو، میرے پاس اب صرف 8 روپے اور کچھ ریزگاری رہ گئی ہے، قسم لے لو اس کے علاوہ اب کچھ نہیں۔
اسی سے کام چلانے کی کوشش کروں گا۔ آغا جانی نے روپے لے لیے، مگر یہ سوچ لو اماں جان نے اگر آج کچھ نہ دیا تو آئندہ کیسے کام چلے گا؟ قیصر مرزا نے خبردار کیا۔ آئندہ کی تم فکر نہ کرو، تم صرف لالا بنارسی داس کے نام پرچہ لکھ دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ آغا نے اسے اطمینان دلایا، مسکرا کر بے تکلفی سے بولا، اب تم 9-11 ہو جاؤ، میں گھر تو چلا جاؤں گا مگر جلدی نہ آ سکوں گا۔ قیصر مرزا نے اپنی مجبوری بیان کی۔ ابا جان کے سونے سے پہلے نہ آ سکوں گا، وہ آج کل زنان خانے میں ہی سوتے ہیں اور 10 بجے سے پہلے بستر پر نہیں جاتے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر گویا ہوا، میں آج کے بجائے کل صبح گھر چلا جاؤں، کوئی حرج تو نہیں؟ میں تو کہتا ہوں تم اسی وقت چلے جاؤ تو مناسب ہے، تمہارے والد نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نوکر چاکر تم کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے، یہ تو سب کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ آج کل تمہارا ٹھیا یہی ہے۔ آغا نے تشویش کا اظہار کیا، اگر کوئی آ گیا تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ جہاں تک دیر سے واپس آنے کا سوال ہے تو سچ پوچھو میں چاہتا بھی یہی ہوں۔ قیصر مرزا نے تیکھی نظروں سے آغا کو دیکھا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم چاہتے کیا ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آغا نے بے نیازی سے ہنس کر کہا، جنوں اور پریزادوں کا تخت عین آدھی رات کو اترتا ہے، تم کو بھی اسی وقت پہنچنا چاہیے، بس تم دیکھتے جاؤ میں نے کیسا زبردست کمپا لگایا ہے۔ اس نے چہک کر ہلکا سا قہقہا لگایا، کیا سمجھے تم؟ مگر قیصر مرزا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اچھا اب تم جاؤ، آغا نے زور دے کر کہا۔ تم یہیں ٹھہرو گے؟ قیصر مرزا نے دریافت کیا۔ میں اوپر جا کر ٹوہ لگاؤں گا کہ کوئی خطرہ تو نہیں، کسی قسم کی گڑبڑ تو نہیں، بعد میں کھانا لانے اور پہنچانے کا بندوبست کروں گا۔ کیوں نہ میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں؟ قیصر مرزا نے جھجکتے ہوئے اپنی بے قراری کا اظہار کیا۔ تم کہو گے تو ایک نظر تلا تارا کو بھی دیکھ لوں گا۔ ہرگز نہیں، آغا نے اس کی مطلق حوصلہ افزائی نہ کی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ قیصر مرزا باہر چلا گیا۔ آغا نے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ قیصر مرزا نے کنڈی لگانے کی آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا مگر نہ دروازے کے قریب گیا نہ دستک دی۔ حالانکہ اس کے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی، اس نے قدم آگے بڑھائے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو اس کا بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ خیریت یہ ہوئی کہ باپ گھر پر موجود نہ تھے، البتہ ماں نے خفگی کا اظہار کیا۔ اس نے سر جھکا کر ان کی جلی کٹی سن لی۔ جب وہ خوب برس چکی اور غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو حسب معمول اس نے طرح طرح کے عذر پیش کیے۔ ہیلا سازی کے ساتھ ساتھ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر منت سماجت بھی کی۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ان کا دل پسیج گیا۔ ایسی مہربان ہوئی کہ مانگنے پر چپکے سے اسے 150 روپے بھی دے دیے۔ اس نے ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا، لیکن بے قراری اس قدر تھی کہ لمحے بھر کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ رات گئے جب سب سو گئے اور گھر پر سناٹا طاری ہو گیا تو وہ نہایت خاموشی سے اٹھا اور دبے دبے قدموں چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈیوڑی میں بیٹھے ہوئے دربان نے ٹوکا تو قیصر مرزا نے ایک اٹھنی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ اس رشوت پر خوش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع نہ تھا، وہ اسی طرح نوکروں کو رشوت دے کر اپنا رازدار بنا لیتا تھا۔ کوچہ و بازار اب سنسان ہو چکے تھے، گلیوں میں آوارہ کتے بھونک رہے تھے، پولیس والوں نے گشت شروع کر دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں ان کی آوازیں وقفے وقفے سے ابھر رہی تھیں۔ قیصر مرزا عشرت منزل پہنچا تو 11:30 کا عمل تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی، ذرا دیر بعد چاپ ابھری، کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی، دروازہ کھلا۔ اندھیرے میں آغا جانی اس کے سامنے اس طرح کھڑا تھا کہ اس پر سائے کا گمان ہوتا تھا۔ قیصر مرزا اندر داخل ہو گیا۔ آغا جانی نے دروازے کے دونوں پٹ بھیڑ کر کنڈی لگا دی۔ آغا جانی روشنی میں آیا تو قیصر مرزا اسے دیکھ کر پہلی نظر میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سیاہ چوغا پہنے ہوئے تھا، سر پر لومڑی کی کھال کی بدوزہ ٹوپی تھی جس میں 2 چھوٹے چھوٹے نوکیلے سینگ لگے ہوئے تھے، کانوں میں چاندی کے بڑے بڑے بالے جھول رہے تھے، گلے میں سرخ مونگوں کا کنٹھا تھا، چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی جس میں روغن زیتون کی آمیزش تھی، پیشانی پر سندور کا لال لال قشقہ کھینچا تھا۔ اس کے کالے کلوٹے چہرے پر چمکتی ہوئی سفید سفید آنکھیں نہایت ڈراؤنی نظر آ رہی تھیں۔ قیصر مرزا نے سراسیما ہو کر پوچھا، تم نے یہ کیا ہیبت ناک حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں تو ایسا ڈرا کہ اب تک دل بلیوں اچھل رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ نہ پوچھو، تمہاری خاطر کیا کیا جتن کرنا پڑے ہیں۔ آغا نے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ تم سے دوستی جو ٹھہری، جان بھی دینا پڑی تو دریغ نہ کروں گا، وقت پڑے تو آزما کر دیکھ لینا۔ مگر تم نے یہ سوانگ رچایا کیسے؟ ماسٹر امیر جان کی طرف چلا گیا تھا،
ان کے پاس تھیٹر کا ابھی تک بچا کھچا بہت سا ساز و سامان رکھا ہے، وہ اس وقت بہت کام آیا۔ آغا نے قیصر مرزا کو بتایا، تمہارے لیے مخمل کی کالچوبی صدری کے علاوہ ریشمی قبا بھی لایا ہوں، پہن کر بالکل شہزادے لگو گے۔ قیصر مرزا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، 12 دری کی چھت پر بھی گئے تھے؟ گیا تھا، ایک بار نہیں کئی بار آیا گیا، آغا جانی نے اطمینان سے جواب دیا۔ تلا تارا کو کھانا بھی کھلایا، 2-4 لقمے سے زیادہ اس نے نہیں کھائے، مگر کھانے کو حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سب بچ کر آ گیا، دیکھو گے تو پھڑک اٹھو گے، کیسے کیسے عمدہ کھانے لایا ہوں، زعفران اور کیوڑی کی خوشبو سے مہکتے ہوئے، سونے چاندی کے ورق سے جھلکتے ہوئے، واللہ اس طرح سجا بنا کر پیش کیا تھا جیسے سیدھا پرستان سے آیا ہو۔ اس نے گہری سانس بھری۔ یہ نہ پوچھو اسے تلا تارا کے سامنے پہنچایا کتنی دقت سے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ آغا کے بشرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ ایسی مصیبت نازل ہوتی کہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ آغا سنبھلا اور سنبھل کر مسکرانے لگا، مگر میرا نام بھی آغا جانی ہے۔ آئی بلا کو ایسا ٹالا کہ میدان صاف ہو گیا۔ ہوا کیا تھا؟ قیصر مرزا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، آغا نے بتایا۔ ایسا ہوا کہ تلا تارا کمرے کے اندر کھانا کھا رہی تھی، میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، اچانک زینے کے اندر ماماؤں کی آوازیں سنائی پڑیں۔ وہ تلا تارا کی تلاش میں اوپر آ رہی تھیں۔ آوازوں کو سن کر پہلے تو میں گھبرا گیا، پھر ہمت سے کام لیا، بڑھ کر زینے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول دیا؟ قیصر مرزا نے گھبرا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ تم کو یہ کیا سوجھی؟ یہ نہ سوچتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، بھاگنے پر بھی پیچھا نہ چھوٹتا۔ آغا نے قیصر مرزا کو مطلع کیا۔ میں نے یہ کیا کہ زینے میں داخل ہوا اور آخری سیڑھی پر دونوں ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ماما ہاتھ میں لالٹین اٹھائے آگے آگے تھی۔ جیسے ہی روشنی میں اس نے میری طرف دیکھا، میں نے اپنے دانت نکال کر قہقہا لگایا۔ وہ ایسی دہشت زدہ ہوئی کہ لالٹین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ وہ بدحواس ہو کر پلٹی، اس کے ساتھ دوسری مامائیں بھی گرتی پڑتی الٹے پیروں بھاگی۔ میں نے اطمینان سے زینے کا دروازہ بند کیا اور پھر کنڈی لگا دی۔ اس نے اپنے سیاہ چوغے کی طرف اشارہ کیا۔ اس حلیے نے ایسا کام دکھایا کہ اب کوئی اوپر آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ میاں صاحب زادے، اسے کہتے ہیں ایکٹنگ۔ بھائی آغا، کمال کر دیا تم نے۔ آغا نے قیصر مرزا کے لباس کی طرف دیکھا اور چونک کر بولا، تم نے لباس تبدیل نہیں کیا، تم تو وہی کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ لباس تبدیل کرنے کی کہاں گنجائش تھی؟ قیصر مرزا نے صفائی پیش کی۔ نہ جانے کس طرح چھپ چھپا کر تو گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، اب تم نیا لباس پہنو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ قیصر مرزا نے کچھ نہ کہا، ایک بار پھر لباس تبدیل کیا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے الجھے ہوئے گھنگریالے بال سنوارے اور خوب بن ٹھن کر آغا کے پاس واپس پہنچ گیا۔ آغا اسے دیکھ کر مسکرایا، خوش ہو کر بولا، استاد اس وقت تو تم بس یہ ریشمی قبا پہن لو، ایک دم شہزادے بن جاؤ گے۔ اس نے فیروزی رنگ کی ریشمی قبا اٹھا کر سامنے کی، جس کی آستینوں اور مونڈھوں پر سنہری بادلے سے کشیدہ کاری کی گئی تھی، جگہ جگہ ستارے بھی ٹکے تھے۔ یہ بھی کوئی پہننے کی شے ہے؟ قیصر مرزا نے منہ بگاڑ کر کہا، میں ہاتھی کی یہ جھول ہرگز نہ پہنوں گا۔ نہ پہنو، تمہاری مرضی، میں تو خوشامد کر کے ماسٹر امیل جان سے خاص طور پر لایا تھا۔ آغا نے اصرار نہ کیا، البتہ مخمل کی سرخ صدری قیصر مرزا کی جانب بڑھا کر نرمی سے کہا، اسے تو پہن لو، کچھ تو شہزادوں کی وضاقتہ بنانی ہوگی۔ قیصر مرزا نے اسے پہننے میں تکرار نہ کی۔ جب اس نے مخمل کی صدری پہن لی تو آغا نے ڈھاک کے پتوں کو کھول کر موتیے کے مہکتے ہوئے پھولوں کا خوب موٹا سا گجرا نکالا۔ اس نے قیصر مرزا کے کپڑوں پر اس طرح عطر لگایا کہ دالان خوشبو سے مہکنے لگا۔ گجرا نکالا، اسے قیصر مرزا کی گردن میں ڈالا، شمامت العنبر کی شیشی اٹھائی، کھولی اور قیصر مرزا کے کپڑوں پر اس طرح عطر لگایا کہ دالان خوشبو سے مہکنے لگا۔ قیصر مرزا بن سنور کر خاموش کھڑا تھا، لیکن آغا خاموش نہ رہا۔ مسکرا کر قیصر مرزا کی طرف دیکھا، بے تکلفی سے بولا، یار نظر نہ لگ جائے، اس وقت تو تم بالکل پرستان کے شہزادے لگ رہے ہو۔ اس نے محبت سے قیصر مرزا کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اب جا کر تلا تارا کو دیکھو، کیسا بھاری جوڑا پہنے بیٹھی ہے، بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی ہے۔ یہ جوڑا تم کہاں سے لائے؟ قیصر مرزا نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہ پوچھو کہاں سے لایا اور کیسے لایا، آغا نے بتایا۔ تم کو کیا خبر اس کے لیے مومانی کی کتنی منت سماجت کی۔ وہ جن دنوں نواب افسر الدولہ کی محل سرا میں آتو تھیں، انہی دنوں نواب صاحب کی منجلی بہو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ شادی کو مہینہ بھر بھی نہ گزرا تھا،
اس کے جہیز اور بری کے نہ جانے کتنے ایسے جوڑے تھے جنہیں پہننا بھی نصیب نہ ہوا۔ انہی میں سے ایک بھاری جوڑا بیگم صاحبہ نے مومانی کو دے دیا، ان کے پاس رکھا تھا۔ رنگ بھی اس کا عروسی جوڑے کی طرح سرخ ہے، میں پہلے ہی اسے دیکھ چکا تھا۔ کسی نہ کسی طور مانگ لایا، ایسی پٹی پڑھائی کہ انہوں نے اپنی نتھ بھی دے دی، ایسی مہربان ہوئی کہ افشاں بھی کاٹ کر دی۔ یہ نہ پوچھو کیسے کیسے ہیلے بہانے کرنے پڑے۔ آغا اپنی کارگزاری سناتا رہا، سنبھل سنبھل کر بولتا رہا۔ آغا جانی کی باتیں سن کر قیصر مرزا کی بے قراری سوا ہو گئی۔ رات اور سنسان ہو گئی، خاموشی گہری اور گہری ہوتی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور جب آدھی رات گزر گئی تو دونوں زینے کی سیڑھیاں طے کر کے چھت پر پہنچے، دیوار پھاند کر دوسری طرف گئے۔ آغا کے ہاتھوں میں مٹی کی پیالی تھی جس میں اود و عنبر سلگ رہا تھا۔ اس نے پیالی صاحبان کے نیچے ایک گوشے میں رکھی، قیصر مرزا کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، خود آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ قیصر مرزا دروازے کے قریب دم بخود کھڑا رہا۔ ذرا دیر بعد کمرے کے اندر آغا جانی کی آواز ابھری۔ وہ طلعت آرا سے کہہ رہا تھا، شہزادہ گلرخ پرستان سے تشریف لا رہے ہیں، غلام ان کی آمد کی اطلاع دینے حاضر ہوا ہے۔ وہ تھیٹر کے اداکاروں کی طرح اپنی بھاری بھرکم آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قیصر مرزا کے لیے آغا جانی کی طرف سے یہ اندر داخل ہونے کا اشارہ تھا۔ وہ آگے بڑھا، آہستہ سے پردہ سرکایا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، طلعت آرا زرتال جوڑا پہنے گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ اگر سوز میں اگربتیاں سلگ رہی تھیں، ان سے مہکتا ہوا ہلکا دودھیا دھواں ابھر کر فضا میں لہرا رہا تھا۔ کمرے میں تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قیصر مرزا ہکا بکا دہلیز کے پاس کھڑا تھا۔ آغا نے اس کی ذہنی کیفیت کو بھانپ لیا، فوراً جھک کر کورنش بجا لایا اور مؤدب ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ سیاہ چوغے اور خمدار سینگوں والی ٹوپی میں نہایت ڈراؤنا نظر آ رہا تھا۔ قیصر مرزا نے اس کی جانب زیادہ توجہ نہ دی، دھڑکتے دل سے طلعت آرا کو تکنے لگا۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا، پھر اس خاموشی میں آغا جانی کی آواز ابھری۔ وہ قیصر مرزا سے کہہ رہا تھا، صاحب عالم، غلام کو اجازت دی جائے، غلام کو اب پرستان پہنچ جانا چاہیے، 2 جن باہر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ قیصر مرزا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، وہ ہاتھ باندھے نظریں جھکائے ادب سے کھڑا تھا۔ قیصر مرزا نے حکم دینے کے انداز میں اس سے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ آغا جانی مڑا، الٹے قدموں دروازے کی جانب آہستہ آہستہ ہٹا، دہلیز کے پاس ٹھٹکا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ چھت کے پختہ فرش پر ابھرتی رہی، پھر سناٹے میں تحلیل ہو کر ختم ہو گئی۔